بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ومنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. 253 نمبر آیت سورۃ البقرہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رسول جو ہے ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا. ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تھا کہ لوگ مبشرین و منذرین ڈرانے کے لیے خوشخبری دینے کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے لوگ جو ہیں ایک ہی دل کی طرح ہو جاتے جن میں کوئی اختلاف نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تبلیغیتوں میں بھی اختلاف رکھا ہے, انداز میں بھی اختلاف رکھا ہے. اللہ کو ایسے ہی منظور ہے کہ مختلف طبیعتیں ہوں لوگوں کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے آزادی عطا فرمائی ہے ہر ایک کو کہ اس نے کس طرح رہنا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ. اے ایمان والو, اللہ کی راہ میں خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. دوسری جگہ بھی فرمایا کہ اس سے پہلے تمہیں موت آ جائے. یہاں فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن میں جو ہے نہ تو کوئی خرید و فروخت ہے, نہ کوئی بزنس ہو سکتا ہے, ولا خلۃ, اور نہ کوئی قریبی دوستی کام آ سکتی ہے. اس دن سے پہلے خرچ کر لو. ولا شفاعت, اور نہ کوئی شفاعت کر سکے گا. یاد رکھیے گا سفارش کے بارے میں قیامت والے دن میں عام اصول یہی ہے کہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. جس طرح آیت الکرسی میں بھی آگے آ رہا ہے کہ کون ہے, کس کی جرت ہے, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کس کے اندر اتنی جرت ہے کہ سفارش کر سکے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے صرف, اور کن کی سفارش کریں گے, جن کی اللہ چاہے گا, اصول کے مطابق ہوں گے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف سفارش نہیں کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شکایت بھی کریں گے. صرف سفارش نہیں ہوگی, شکایت بھی ہوگی. ان کی جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو سفارش اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن کوئی سفارش نہیں ہوگی اور کافر جو ہے وہی ظالم ہے. اس کے بعد آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی اللہ کا تعارف ہے. آیت الکرسی ہم پڑھنے کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں, اس کو سمجھنے کے اوپر زور نہیں دیتے. یہ اللہ کا تعارف ہے, اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جس طرح اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ضروری ہے. علم کی معراج یہ ہے ہم یہ پتا کریں, ہمیں یہ پتا ہو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کی صفات کے بارے میں, اللہ کے اختیارات کے بارے میں. ہمارے ہاں جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے تھی اس طرح نہیں ہوتی. اس کی ایک وجہ یہ ہے ہمیں اللہ کے اختیارات کا نہیں پتا, ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نہیں پتا, اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں ہے. یہ جو پوسٹیں ہوتی ہیں, مختلف پوسٹ ہوتی ہیں, کوئی جنرل کی ہے, کوئی کرنل کی ہے, کوئی ایس ایچ او ہے, کوئی یہ مختلف ہے. ہر ایک کے ایک جو ہوتے ہیں یونیفارم مختلف ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس شخص کے اختیارات کیا ہیں. تو لوگوں سے تو ڈر لگتا ہے, ڈی پی او, ڈی سی او وغیرہ اس طرح کے جو معاملات ہیں, پھر وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, یہ نگران جو بھی ہوتے ہیں, ایک دنیا کا نظام ہے, ایک اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے. تو ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اختیارات کیا ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا اس طرح سے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے اختیارات کیا ہیں, کیونکہ غور ہی نہیں کرتے. تو آیت الکرسی اللہ کا تعارف ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ قائم رہے گا.
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند نہیں آ سکتی، اللہ کو اونگ نہیں آ سکتی۔ ہندوؤں کو انتظار کرنا پڑتا ہے اپنے بتوں کے اٹھنے کا، کہ بت اٹھتا ہے کیونکہ اس کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر ہم پکاریں گے۔ تو ویسے تو وہ اٹھ کے بھی نہیں سنتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، اللہ کا ایک نظام ہے۔ اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، اس کی جرت ہے کہ اللہ کے یہاں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا، الا بما شاء، مگر تھوڑا سا علم جو اللہ دے دیتا ہے۔ علم جو ہے، علم اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ حقیقی علم کا مالک صرف اللہ ہے، جتنا اللہ چاہتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ اللہ کی کرسی جو ہے نا، صرف کرسی وہ آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے، اور اللہ تھکتا نہیں ہے ان کی حفاظت کرتے ہوئے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ بلند و بالا اور عظمت والا ہے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھتا ہے فرض نماز کے بعد، تو اس کی جنت میں جانے کے لیے صرف موت رہ جاتی ہے، کہ مرے گا تو فوراً جنت میں۔ تو ہمیں آیت الکرسی جو ہے فرض نماز کے بعد ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور سوتے وقت جو پڑھ لیتا ہے، فرمایا اس کے گھر میں چور اور شیاطین نہیں آتے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسی طرح اس کو آپ لوگوں نے کسی چیز کا ڈر ہے کہ گم نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے، اس کے اوپر بھی آیت الکرسی پڑھ کے آپ کو دیا کریں تو انشاءاللہ اس کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے 257 نمبر آیت میں کہ یہ وضاحت فرما دی کہ میں دوست کن کا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو دوست ہے ایمان والوں کا۔ اچھا، یہ جو ولی لفظ ہے اس کا معنی دوست ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص اللہ کا ولی ہے جس کے دل میں تقوی ہے، ہر وہ شخص اللہ کا ولی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ہر وہ شخص اللہ کا دوست ہے جس کا عقیدہ توحید بڑا مضبوط ہے اور اللہ کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے، اللہ کے اختیارات کا پتہ ہے، ایمان اس کا پختہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے جو ہیں وہ میرے دوست ہیں۔ یخرجون من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے، اسلام کی دعوت یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کے جائے۔ جتنی بھی تعلیمات ہیں اسلام کی، کوئی ایسی اسلامی تعلیم نہیں ہے جس سے انسان کی صحت کو نقصان ہو، انسان کی روح کو نقصان ہو۔ جتنی بھی چیزیں کا منع کیا گیا وہ ساری کی ساری انسان کے صحت کے لیے، انسان کی جو مال کے لیے اور انسان کی عاقبت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اسی لیے اسلام نے ان سے منع کیا۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور جو کافر ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ ان کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ روشنی ہر ایک کے پاس روشنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں رکھ دی ہے، اب ان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ جو تھا وہ ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو اللہ ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، تو اس نے کہا کہ تیرے رب کی کیا ہے نشانی، کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو مارتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود نے ایک بندے کو قتل کر دیا جو بے قصور تھا، اور جو قصور والا تھا جس کو قتل ہونا تھا اس کو آزاد کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چل اگر تو نے یہ کر لیا ہے تو سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، جو کافر شخص تھا وہ مبہوت رہ گیا، مطلب جواب نہ دے سکا۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا بحث کرنے کے لیے، کہ مسلمانوں کو کہنے کے لیے کہ تم لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہو، یہ عبادات، یہ روزے، یہ زکاتیں، یہ حج، کوئی اللہ نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں بھی آپ لوگوں کو پتا ہے بہت زیادہ بحثیں ہوتی ہیں، یہ روزوں کا کیا فائدہ، یہ زکات کا کیا فائدہ، یہ قربانی کا کیا فائدہ، اتنا پیسہ جو ہے یتیموں کو دو، مسکین، خام خواہ اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھار انسان کے دل میں
شیطان ڈال بھی دیتا ہے کہ یار میں اتنی زیادہ توجہ کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، آخر اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کا جواب سن لیں. کہا دیکھ، اگر تیری بات مان لی جائے کہ ہمیں مرنے کے بعد خاک ہو جانا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے تو کہہ رہا ہے، تیری ساری باتیں اگر سچ مان لی جائے تو کم از کم ہمیں یہ تو فائدہ ہے جب تک عبادات میں لگے ہوئے ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے، اچھے کام کر رہے ہیں نا، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہے، ہم اپنے صحت مند رہتے ہیں، صحت والے کام کرتے ہیں. اور فرض کرو اگر تیری باتیں غلط ہوئی، ہماری باتیں صحیح ہوئی، تو ہو گیا نا تباہ. تو پھر رزق کے اوپر ہے. ہم تو دونوں حالتوں میں رزق کے اوپر نہیں ہیں، دونوں حالتوں میں ہم یقین کے اوپر ہیں. تو پھر بھی جو ہے وہ رزق کے اوپر. اسی طرح ایک شخص جو تھا ابو حنیفہ جو ہے رحمہ اللہ امام، ان کے پاس آیا یہی کرنے کے لیے کہ اللہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ خود بخود سسٹم چل رہا ہے، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے بات شروع کرنے سے پہلے ایک واقعہ سنو. میں گھر سے نکلا تو ایک کشتی دیکھی، وہ خود بخود ایک اس طرف آ رہی ہے، کنارے کی طرف آتی ہے اور سامان لوڈ کرتی ہے، اور خود بخود دوسری طرف جا کے سامان کو جو ہے اتار دیتی ہے، اور یہ میں نے دیکھا کہ مسلسل کر رہی ہے. تو وہ کہتا ہے بندہ لگتا ہے کہ آپ کا دماغ سیٹ نہیں ہے، آپ تو پاگل ہیں، میں آپ سے کیا بحث کروں، ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے پاگل لگتا ہوں، اگر ایسا نہیں، ایک کشتی چھوٹی سی ہے، ایسا نہیں کر سکتی، اتنا بڑا نظام جو رب کا ہے وہ کیسے چل رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی ذات ہے، کوئی مالک ہے. تو انہوں نے بھی دلیل دی کہ بھائی دیکھو رب موجود ہے، اللہ کا نظام غیب کے اوپر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال اپنی ربوبیت کی بیان کی کہ میں رب ہوں. عزیر علیہ السلام جو تھے سفر پہ جا رہے تھے، ایک بستی کے پاس سے گزرے اور وہاں دیکھا کہ اجڑی ہوئی بستی ہے. خیال آیا اللہ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ جی اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کر دیا. 100 سال کے لیے فوت ہو گئے. 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور کہا کہ تیرا کھانا کدھر ہے؟ کھانا لایا گیا، گدھا جو تھا اس کو لایا گیا، اس کی ہڈیاں، اس کے اوپر جو ہے گوشت چڑھایا گیا. پھر اسے بتایا گیا، عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، کہ کیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. تو ان کو عزیر علیہ السلام 100 سال جب فوت رہے، زندہ ہو کے جب گئے تو یہودیوں نے پھر کہا کہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرا واقعہ بیان کیا ہے اپنی ربوبیت کا کہ میں سچا رب ہوں، میں مالک ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ جی کیف تحیی الموتى، تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا ایمان نہیں لاتے؟ کہا ایمان ہے لیکن لیطمئن قلبی، میرا دل جو ہے وہ اطمینان پکڑ جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا 4 پنڈے لو، ان کو اپنی طرف مائل کرو کہ آپ آواز دیں تو آپ کی طرف آ جائیں، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو. ان کو پھر آواز دینی ہے یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئے. ایسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ غالب ہے. غالب کا مطلب اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. اب اگلی آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، شہرت کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کی راہ فی سبیل اللہ، ان کا مقصد اللہ کی راہ ہے. اس کی مثال ایسے ہے، ایک دانے کی مثال ہے. 1 روپیہ انہوں نے خرچ کیا ہے. انبتت 7 سنابل، اس کی 7 بالیاں اگیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ایک جو بالی ہے، سٹا ہے، اس کے اندر 100 دانہ ہے. مطلب ایک نیکی کی 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں. خصوصی طور پہ انفاق کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا.
اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نہیں کہا کہ بس اتنا ہی دوں گا، کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے وہ بڑھاتا رہتا ہے، وہ بڑھتا جائے گا جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی ہی وسعت والا ہے اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اب آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں اپنے مال جو خرچ کرتے ہو ان کو تباہ نہ کیا کرو، ان کو ضائع نہ کیا کرو، ان کو برباد نہ کیا کرو۔ یاد رکھیے گا نیکی کرنا آسان کام ہے، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے، سو ہمیں نیکیاں بھی بہت زیادہ کرنی ہیں اور ان کو سنبھالنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے نہیں لگ جاتے، احسان نہیں جتلاتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس کسی کی ہیلپ کرتے تھے یا کسی کو قرض دیتے تھے تو پھر اس کے گھر سے کھانا بھی نہیں جا کے کھاتے تھے۔ ایک اس چیز کا ڈر کہ کہیں یہ سود نہ ہو جائے اور دوسرا کہیں یہ تکلیف نہ ہو جائے، وہ ہماری عزت صرف اس لیے نہ کر رہا ہو کہ ہم نے اس کو پیسے دیے ہیں۔ تو تکلیف نہیں پیچھے لگانی، احسان نہیں جتلانا، تکلیف دے دی یا احسان جتلا دیا تو ختم ہو گیا بات۔ ہمارے ہاں یہ لڑائیاں جھگڑے بہت زیادہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے لیے کوئی نیکی کی تو پھر تو ہمیں رزلٹ کی ضرورت ہی نہیں نا۔ جو نیکی کر اور دریا میں ڈال، مطلب اس کے آؤٹ پٹ کو دنیا میں نہیں دیکھنا، دنیا میں اللہ دے گا، بس آخرت کا انتظار کرے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر دے۔ میں نے آپ کے لیے مطلب ہم بحث ہوتی ہے، میں نے آپ کے لیے یہ نیکی کی، میں فلاں دن کام آیا تھا آپ نہیں کام آئے، اور بھائی یہ نیکی نہیں ہے، یاد رکھیے یہ سودے بازی ہے۔ تو سودے بازی کرنی ہے تو کرو سودے بازی، تو وہ تو تجارت ہے آپ کی، بزنس ہے آپ کا، لیکن آخرت کے لیے اگر ذخیرہ کرنی ہے تو اس میں پھر یہ احسان جتلانا نہیں ہوتا، تکلیف دینا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ نہیں دے سکتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے نا، تو پھر ڈانٹا نہ کرو لوگوں کو، جیسے وَالسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو سوالی ہے نا اس کو جھڑکو مت، غصہ نہ کرو ان کے ساتھ، نہیں دینا دعا کر دو اللہ بھلا کرے۔ بڑا اچھا لفظ ہے ہماری قوم کا، اللہ بھلا کرے، ٹھیک ہے بڑا اچھا لفظ ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، نہیں دینا تو نہ دے لیکن دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے مال میں جو خرچ کرتے ہیں جس کے پیچھے آپ تکلیف دیتے ہیں، اس سے بہتر ہے کوئی اچھی بات کر دو، کیونکہ اس صدقے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس مال کا خرچ کیے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس میں آپ تکلیف دیتے ہیں یا احسان جتلاتے ہیں، اس سے بہتر ہے سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید، اللہ تعالیٰ نے پہلے صفات بیان کی، پھر اللہ تعالیٰ مزید اپنے بندوں کو خالص سمجھا رہے ہیں، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو باطل نہ کیا کرو احسان جتلا کے اور تکلیف دے کے۔ الذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس کی طرح جو لوگوں کو مال جو ہے دکھاوے کے لیے دیتا ہے، اللہ پر اور آخرت کے دن کی ایمان نہیں لاتا۔ اس کی مثال ایسے ہے، ایک مٹی ہے کچھ چٹان کے اوپر، مٹی جو ہے اگر مٹی ہی کے اوپر ہے تو وہ مٹی جذب ہو جاتی ہے، اگر مٹی چٹان کے اوپر ہے تو وہ مٹی جو ہے کچھ بھی نہیں رہتی، بارش آئی اور ساری کی ساری چٹان دھل گئی، کچھ فائدہ نہیں ہوا پیسے خرچ کرنے کا۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، وتثبیتا من انفسہم، لفظ کے اوپر غور کیجئے گا، بڑا ہی اچھا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اس خرچ کرنے کی جو ہے ایک تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، دوسرا دل کے سکون کے لیے کر رہے ہیں، وتثبیتا من انفسہم، جب آپ اللہ کے لیے دیتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ کوئی ایک شخص تھا، وہ نکل پڑا دل کے سکون کے لیے، بڑے کام کیے، بڑی محنت کی، تو کسی نے بتایا کہ بھائی کسی کی ہیلپ کر دو، کسی کے اوپر کچھ خرچ کرو، جب کسی کے اوپر خرچ کیا تو کہتا ہے میرے دل کو بڑا سکون ملا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو اللہ کی رضا کے لیے، دوسرا اپنے دل کے سکون کے لیے جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کمثل جنت بربوۃ اصحابها وابل، ایک خالص مٹی ہے، خالص زمین کی مثال ہے کہ اس میں بارش آتی ہے تو ان کا وہ ذخیرہ بہت بڑھ جاتا ہے، یہ ہے اللہ کی راہ میں، اور اگر بارش نہ بھی ملے تو اس کو جو شبنم ہی کافی ہے،
یعنی مومن کا مال کبھی ضائع نہیں جاتا. جو اللہ کی رضا میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کر رہا ہے، کسی کی ہیلپ کر رہا ہے، تو اس کا مال کو 1 روپیہ بھی 700 سے بڑھ جاتا ہے. اور ایک بندہ جو 7 لاکھ خرچ کر رہا ہے لیکن اس میں ریاکاری ہے، اس کا ذرا بھی فائدہ نہیں ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اللہ کی طرف آؤ، شیطان کی طرف نہ جاؤ. شیطان جو ہے وہ تم سے فقر کا اور فحاشی کا تمہیں حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا اور فضل کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے سو اللہ کی طرف آؤ، شیطان کی طرف نہ جاؤ. اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ 269 نمبر آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے حکمت دے دیتا ہے یؤتی الحکمہ من یشاء، جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو سب کچھ عطا کر دیا گیا. حکمت کیا ہے؟ عقل مندی، بات کرنے کا انداز صحیح ہو، اور ہر کام میں جو ہے عقل مندی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت مانگ، علم بھی اس سے مراد ہے، دانش مندی مراد ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم، تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں یا نظر مانگتے ہو، اللہ مانتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کرنے کے، یہ بہت اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل سے صدقہ و خیرات کے بارے میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ظاہری طور پہ خرچ کرتے ہو، کوئی دیکھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے بس اپنی نیت کو سنبھال کے رکھنا ہے. یا خفیہ طریقے سے خرچ کرتے ہو تو خفیہ طریقے سے خرچ کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان. جو سودی معاملات میں آتے ہیں اور سود کے کاروبار کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ مخبوط الحواس ہوتے ہیں. مخبوط الحواس یعنی ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں مطلب کتنی زیادہ اہم کا بات ہے یہ کہنا کہ یہ سود لینا ہمارا حق ہے. بھائی سود لینا آپ کا حق نہیں ہے. حق کیا ہے؟ بزنس جب کرتے ہیں تو اس کے اوپر انکم اور اس کا فائدہ لینا حق ہے. اور یہ کہنا کہ سود جو ہے یہ بھی تجارت کی طرح ہے. جی دیکھیں آپ لوگ بزنس میں پیسے لگاتے ہیں تو اس میں سے پیسے ملتے ہیں، تو جب پیسے سے پیسہ آئے گا تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہے مخبوط الحواس ہوتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سود کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات نیکیوں کو بڑھاتا ہے. سو سود کو چھوڑ دو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور جو باقی سود رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ مسلسل حالت جنگ میں ہیں، اور جنگ کن سے کی جا رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے جو سود کو نہیں چھوڑتے. آیات الدین جو ہے یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے 283. قرض کے اس میں احکامات ہیں. مختصر یہ کہ جب آپ قرض دیتے ہیں یا لیتے ہیں اس کو اچھی طرح لکھ لیا کریں اور بہتر ہے کوئی ساتھ گواہ بھی بنا لیا کریں، چاہے رقم چھوٹی ہے یا بڑی ہے اس کو اچھی طرح سے لکھ لیا کریں. امانت کا خیال رکھنے کے حوالے سے ہے. اب ہے جی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں کی کچھ فضیلت سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا گفٹ ہے، بہت بڑا انعام ہے. پہلے کسی امت کو یہ گفٹ عطا نہیں کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. فرمایا جو 2 یہ آیتیں پڑھ لیتا ہے رات کو سوتے وقت کافاتہ، اس کو کافی ہو جاتا ہے. ہر شر سے، ہر بلا سے، ہر پریشانی سے یہ 2 آیتیں اس کو کافی ہو جاتی ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ جو 2 آیتیں یہ پڑھ کے دعا کرتا ہے اس کی دعا مقبول ہوتی ہے، اس کی دعا کو قبولیت سے نوازا جاتا ہے. اب اس کے ترجمے کے اوپر غور کریں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق. سو کبھی بھی صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہو گئی، اب میں نے دکھ دیکھ کے میری بس ہو گئی ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے اصول اتنا اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وسعت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں ہے. آپ وہ ذرا ہے نا جذباتی ہو گئے ہیں، بس اتنی سی بات ہے. جذباتی نہ ہوا کریں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھیں جب انسان یہ کہتا ہے کہ میری جو ہے طاقت سے زیادہ میرے اوپر جو ہے
پریشر آ گیا ہے یا برڈن آ گیا ہے، غم آ گیا ہے، تو بھائی آپ اللہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی جان کو، کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں ہوں. تو آپ بھی جو ہے مطلب غلط کہہ رہے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے. اللہ نے تو تکلیف دی نہیں ہے آپ کو، آپ کی طاقت سے زیادہ طاقت تھی تو اللہ تعالیٰ نے تکلیف بھی دی ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری صرف اتنی لیں جتنا کر سکتے ہیں. اب کر ہی نہیں سکتے تو ذمہ داری کیوں لیتے ہیں؟ دنیا کا ایک اصول ہے، جو کام نہیں کر سکتے کہو نہیں کر سکتے. اس میں عزت بھی ہوتی ہے اور اپنے نفس کا سکون بھی ہوتا ہے، دل کا سکون بھی ہوتا ہے. انکار کرنا سیکھنا، تو یہ بھی اس آیت سے نکلتا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ ہمیں پکڑنا نہ اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں. یا بھول کے گناہ کریں گے، جان بوجھ کے کریں. بھول کے گناہ ہو جاتا ہے اور جان بوجھ کے پتہ بھی ہے میں گناہ کر رہا ہوں پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، تو کہ انسان ہے. پھر کیا کہنا؟ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا، اور ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ دعا بھی سکھلا دی کہ یہ دعا پڑھنی ہے. واعف عنا، ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما، ہم پہ رحم فرما، تو ہی ہمارا دوست ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے اوپر ہماری مدد فرما. یہاں ایک لفظ کے اوپر غور کیجیے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنا سکھلائی اور ساتھ کہا انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، یعنی دوست ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو دعاؤں میں کہہ رہے ہیں اللہ تو ہمارا دوست ہے، پھر اس کے اوپر یقین کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اللہ کی دوستی کے اوپر جب یقین ہے تو بھائی پھر ہمیں اس کے اوپر مطلب جب ہم کہتے ہیں اللہ تو ہمارا دوست ہے پھر یقین کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ہاں تو بھائی جس کا کوئی بھائی ڈی پی او ہوتا ہے یا ایم پی ایم این اے ہوتا ہے قریبی، تو وہ تو بڑی چیز ہوتی ہے، اس کا تو بڑا ایک دبدبہ ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے نا جی. دنیا داری میں ایک معاملہ ہے، وہ انسان کو پتا ہوتا ہے میرا بھائی جو ہے فلاں لگا ہوا ہے وہ کر لے گا، وہ سنبھال لے گا. یہ بری بات ہے. میں اصل میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر یہ نفسیاتی مسائل کا شکار کیوں ہے؟ پھر پریشانیاں اور ڈپریشن کا شکار کیوں ہے؟ ہم دعا کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے انت مولانا، اور پیچھے ہمارا جو سبق تھا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. تو ہمیں اللہ کی دوستی پہ فخر ہونا چاہیے. اللہ ہمارا مددگار ہے، اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. سورہ آل عمران جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کچھ آیتیں محکم ہوتی ہیں، کچھ متشابہ ہوتی ہیں. محکم آیات وہ ہوتی ہیں جن کا حکم بالکل واضح ہوتا ہے، اور متشابہ آیات وہ ہوتی ہیں جن کا حکم بالکل واضح نہیں ہوتا. جو گمراہ لوگ ہیں وہ متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں. آپ لوگوں کا سوال بنتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے متشابہ آیتیں نازل کیوں کی؟ اس کا یہ ایک صحیح جواب یہ ہے ایک جو کہ یہ دنیا جو ہے امتحان کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے. علم کی بھی آزمائش ہوتی ہے، دنیا میں ہماری ہر طرح سے آزمائش ہو رہی ہے. ایک تو آزمائش ہے. دوسرا جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن لوگوں کے دل میں بیماریاں ہیں، ان کی بیماریوں کو مزید بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر متشابہ آیات بھی رکھی ہیں. تیسرا جو ہے اللہ تعالیٰ نے علم کلی طور پہ علم کا مالک جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم بڑا تھوڑا دیا گیا ہے. سو کبھی بھی اپنی باتوں کو پرفیکٹ نہیں کہیں جی میرے علم کے مطابق یہ ہے، میری انفارمیشن یہ ہے. واللہ اعلم بالصواب، زیادہ بہتر اللہ جانتا ہے. زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں یہ چیزیں انسٹال کر دی گئی ہیں. حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کی محبت، والبنین اور بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کی محبت ڈال دی گئی ہے، اور گھوڑوں کی محبت. گھوڑوں سے آپ کہہ لیں نشان زدہ گاڑیاں، کاریں آج کل کے دور کے اندر دور کے حوالے سے، اور چپائے اور کھیتی کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا فائدہ ہے صرف. یہ آپ یہ نہیں لے سکتے، ان سے فائدہ اٹھائیں لیکن کتنا؟ شریعت کے مطابق. جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دی ہیں ان کے مطابق. بیٹے بھی ہونی چاہیے،
بیویاں بھی ایک ایک دو دو تین تین چار چار کروائیں، شادیاں کروائیں، لیکن اصول کے مطابق کروائیں، جو شریعت نے اصول دیا ہے وہ اپنی خواہشات پوری کریں۔ اب کئی لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے بڑا الٹ سمجھتے ہیں، وہ ہمارے اندر بھی مسئلہ ہے جو بیان کرنے والے ہیں، ہم صرف وہ ڈراتے رہتے ہیں، اس وجہ سے بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ مطلب کیا ہے شاید کہ اسلام صرف ڈراتا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ خواہشات کا انکاری نہیں ہے، اپنی خواہشات پوری کریں، بلکہ اسلام نے تو کہا اس میں ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفی بُضعۃ احدکم صدقہ، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اس میں نیکی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ اعتراض کیا نا، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا اگر حرام کام کرے تو گناہ ہے، جی گناہ ہے، تو اگر حلال کر رہا ہے تو یہ ثواب ہے، خواہش بھی پوری کر رہے ہیں اس میں نیکی مل رہی ہے۔ تو شریعت نے کہا خواہشات پوری کرو لیکن اصول کے مطابق کرو، جو اللہ تعالیٰ نے حد بندی مقرر کر دی ہے ان کے مطابق اپنی خواہشات کو پورا کرنا کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ بلکہ اسلام نے تو ڈانٹا ہے، قرآن نے ڈانٹا ہے، کل من حرم زینت اللہ، اچھے اچھے کپڑے پہننا، اچھی خوشبوئیں لگانا۔ کہا کہ کس نے منع کیا ہے کہ اچھے کپڑے پہنو، کس نے منع کیا ہے کہ اچھی خوشبوئیں لگاؤ؟ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ خصوصی طور پہ جب اللہ کے گھروں میں آؤ تو پھر کپڑے اچھے زیب و زینت کر کے آؤ، ہاں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو تمہاری محبت کنسیڈر کی جائے گی اللہ سے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرو گے تمہاری محبت کاؤنٹ ہی نہیں کی جائے گی، کسی کی کوئی تمہاری محبت ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب جس سے محبت کا دعویٰ ہے اس کی بات بھی تو مانے، اگر اس کی بات ہی نہیں مان رہے تو محبت کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ سورہ آل عمران جو ہے یہ مریم علیہ السلام کے جو والد محترم تھے عمران، ان کے نام سے جو ہے وہ اس کی نسبت ہے، چونکہ اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ آل عمران میں زیادہ جو ہے اہل کتاب کا ذکر کیا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ محترمہ کا۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت، 36 سے لے کے 40 نمبر آیت تک یہ سارا اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عمران جو تھے ان کی بیوی نے نظر مانی، اللہ جی جو میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے لیے ہے، وہ اس کو قبول فرما۔ اب ہوا، نیت یہ تھی، ذہن میں یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، ہوئی بیٹی، واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے معاملے پہ۔ بارہ وہ جو بیٹی تھی جب ہوئی تو انہوں نے اللہ کے نام میں وقف کر دی، زکریا علیہ السلام نے کفالت کی۔ اور جب زکریا علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل مل رہے ہیں، بڑی سمجھنے والی بات ہے، پوائنٹ ہے، نقطہ ہے ایک، اگر سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ بڑا آپ لوگوں کو اور مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ نبی ہے زکریا علیہ السلام، پوچھا کہاں سے آ رہا ہے کھانا؟ تو میں لے کے آتا ہوں آپ کا، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ انا لکی ھذا، کہا اللہ کی طرف سے۔ اب ان کی اولاد نہیں تھی، ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے، وہیں کھڑے ہو کے کہا اللہ جی اگر تو بغیر موسم کے مریم کو پھل عطا فرما سکتا ہے تو مجھے بغیر عمر کے، عمر زیادہ ہو گئی تھی بیوی کے بارے میں، جو ماہرین تھے، ظاہری بات اس وقت بھی دائیوں کا سسٹم تو تھا، انہوں نے کہا دیا تھی بانج ہے، بیماری ہے، بانج ہونا، سو اولاد نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب جوش آیا، اللہ تعالیٰ کو جوش سے پکارا، دل سے، اصل میں بات لگ گئی نا دل کو جا کے، تو بات جو دل سے نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے، اور دعا بھی وہ جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ حالانکہ دیکھیں نبی ہیں، ان کا ایمان اور ہمارے ایمان میں آپ کہہ سکتے کتنا فرق ہے۔ تو انہوں نے دیکھ کے جب دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرشتہ بھیج دیا کہ اللہ مجھے بغیر موسم کے، تم بغیر ایج کے، کوئی ظاہری حالات نہیں ہے لیکن اولاد چاہیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے ملے گی۔ پھر یقین نہیں آ رہا کہ اللہ جی کیسے ہوگی، کوئی نشانی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تو 3 دن بعد نہیں کر سکے گا، اور اس کا بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہمیں سمجھنے کی کیا ضرورت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جس رب نے آگ سے بچایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو جس اللہ نے چھوٹے سے بچے ہیں دریا سے بچایا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا دریا سے
हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम कमजोरी की इंतहा पे थे जब बच्चे थे, और फिरौन को गर्क कर दिया हालांकि फिरौन ताकत के इंतहा पे था। तो क्या आज भी वही अल्लाह है? आज भी वही अल्लाह है। तो हम उस यकीन से पुकारते क्यों नहीं है? बदर में जो फरिश्ते नाज़िल हुए थे, जिस रब ने नाज़िल किए थे, आज भी रब वही है। अर्ज ये करना चाहता हूं, हमारा यकीन मजबूत होना चाहिए अल्लाह के ऊपर, और पुकारें तो दिल से पुकारें, इंशाअल्लाह दुआएं मकबूल होंगी। देखिए ना, दुआओं के बारे में, या तो दुआ फौरन कबूल हो जाएगी, या उस दुआ के साथ जो है अल्लाह ताला बहुत ज्यादा शर को दूर कर देगा, या आखिरत के लिए जखीरा कर दी जाएगी। तो फायदा ही फायदा है ना जी। ईसा अलैहिस्सलाम के मौजू का जिक्र किया गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम अभी छोटे थे, दूध पीते बच्चे ने बोल के बताया, इतनी बड़ी निशानी, लेकिन यहूदी फिर नहीं माने। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं कि जिसने मानना होता है उसके लिए एक ही दलील काफी होती है, और जिसने मानना नहीं है उसके लिए 100 दलीलें भी नाकाफी है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम परिंदा बनाते थे, उसमें फूंक मारते थे, उड़ता था, मुर्दों को जिंदा करते थे, इतनी ज्यादा निशानियां, लेकिन यहूदियों ने फिर भी नहीं मानी। अहले किताब को अल्लाह ताला ने 64 नंबर आयत में दावत दी है, या अहल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। इस आयत से ये निकलता है इस्लाम लड़ाई नहीं करना चाहता, इस्लाम लड़ाई को पसंद नहीं करता। कहता है कि आओ ऐसे कलमे की तरफ, कोई ऐसी हम उसूल बना लेते हैं जो तुम्हारे लिए और हमारे दीन में इकट्ठे हैं, ताकि लड़ाई ना हो, ताकि बहस ना हो। बहस जो होती है लड़ाई वाली, वैसे जो है गुफ्तगू होनी चाहिए, इल्म सीखना सिखलाना चाहिए, सवालों जवाब होने चाहिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा जो है इस्लाम को पसंद नहीं है। 75 से लेकर 76 में ये बात बयान की गई, वादा पूरा करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं अहले किताब सारे बुरे नहीं हैं, वमिन अहलिल किताब, अहले किताब में से कुछ ऐसे लोग हैं उनको आप बहुत बड़ा खजाना दे देते हैं, वो एक रत्ती बराबर भी उसमें खयानत नहीं करेंगे। और एक शख्स है जो खाइन है, उसको आप थोड़ा सा भी माल देते हैं, उसमें खयानत जरूर करेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वादा पूरा करने के हवाले से, बला मन औफा बिअहदिही, बल्कि जो वादा पूरा करता है वो अल्लाह का खास बंदा है। वादे के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे का अहद नहीं है, वादा नहीं, उसका दीन ही कोई नहीं। चाहे जितना मर्जी कहता रहे कि मेरा दीन बड़ा है, मैं बहुत नेक इंसान हूं, कहने से कुछ नहीं होता, कोई वादा ही पूरा ही नहीं करता। मुनाफिकत की 4 निशानियां हैं, एक निशानी है वादा करता है तो मुखालफत करता है। तो वादे की जो पूछ है ये बहुत बड़ा मसला है, हमें अच्छी तरह से इसको समझ के और उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। चौथे पारे की जो आखिरी आयत है, बस आखिरी बात है जी, उसको हम सुनते हैं, फिर बात को इंशाल्लाह खत्म करते हैं। काफिरों के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में 2 से ज्यादा जगह पे जिक्र किया, सूरह बकरा में भी जिक्र किया कि जो लोग काफिर हैं और कुफर की हालत में मर जाते हैं, उनका माल, उनकी नेकियां दुनिया में रह जाती हैं, आखिरत में उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। इन्नल्लाज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हाबा, जो ऐसे ही मर जाएगा बगैर तौबा के, बगैर माफी मांगने के, वो सोना जमीन भर के सोना, यानी जमीन जितना, जमीन बहुत बड़ी है, इतना भी सोना लेके आएगा कि अल्लाह जी ये कबूल कर ले, मुझे माफ कर दे, वाला विफ्तदा भी इसको फिदिया कर दे, तो उसका फिर भी कबूल नहीं किया जाएगा। तो याद रखिएगा, आमाल की मकबूलियत के लिए ये जरूरी है कि ईमान हो, फिर वो काम सुन्नत के मुताबिक हो, नियत दुरुस्त हो, अल्लाह के लिए हो, तो वो अमाल जो है मकबूल है। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वमा लहुम मिन नासिरीन, उनका कोई भी मददगार नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म के अज़ाब से बचा ले, दुनिया की जिल्लत, दुनिया के अज़ाबों से बचा ले, और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की इज्जत अता फरमाए, और दुनिया और आखिरत की खुशियां अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, जहन्नुम से बचा ले, और रमज़ान मुबारक के जो मकासद है वो पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।